أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر اور جس باب پر ہوگی وہ یہ ہے کہ باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، کاہن اور کاہن سے ملتے جلتے جو لوگ ہیں ان کی مذمت سے متعلق کیا کچھ نصوص کتاب و سنت میں وارد ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان میں کاہن شخص یا کاہن جیسے جو دوسرے لوگ پائے جاتے ہیں، کیا کچھ اس میں کیا ہے وعید پائی گئی ہے، ان کے بارے میں وعید پائی گئی ہے۔ اس کا بیان ادھر کیا ہے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب کر رہے ہیں۔ کوہان جمع ہے کاہن کی، اور کاہن کہتے ہیں اس شخص کو جو غیب کی باتیں بتائے شیطان کی مدد سے۔ کاہن کہتے ہیں ایسے شخص کو جو غیب کی باتیں بتائے شیطان کی مدد سے، مستقبل کی باتیں شیطان کی مدد سے بتائے۔ اور شیطان کی مدد سے کیسے بتائے؟ شیطان کی قربت حاصل کرتا ہے وہ شیطانی اعمال، شیطانی وظائف کا اہتمام کر کے، یعنی جس طرح بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کا پابند ہو جائے، جو وظائف بتائے گئے ہیں، دعائیں بتائی گئی ہیں، ان کا اہتمام کرے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیطانی وظائف بھی ہیں، شیطانی دعائیں ہیں، اور شیطانی عمل بھی ہیں، اعمال پائے جاتے ہیں۔ جب بندہ ان کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان سے قریب ہو جاتا ہے، شیطان سے قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان ایسے شخص کی مدد بھی کرتا ہے برائی میں اور منکرات میں۔ تو کاہن شخص جب اس کو کچھ غیب کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کسی کو، تو وہ شیطان کی طرف رخ کرتا ہے، شیطان سے معلوم کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ شیاطین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، کیا کچھ فیصلہ ہو رہا ہے آسمان پر، ان باتوں کو سننے کے لیے، اور اوپر سے کیا ہے ان کو بھگایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، آگ کے شعلے ان پر کیا ہے پھینکے جاتے ہیں، تو بس اوقات شیطان گر جاتا ہے، اور بعض دفعہ کیا ہے کچھ باتیں کیا ہے وہ سن بھی لیتے ہیں۔ اب جن باتوں کو شیطان نے یا شیاطین ادھر سے سن لیا، وہ آ کر کے اس قسم کے لوگ جو کاہن وغیرہ ہیں ان کو آ کر کیا ہے بتا دیتے ہیں، اور جب ان کو آ کر بتا دیتے ہیں تو یہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور وہی واقع ہوتی ہے جو انہوں نے بتایا، تو لوگ ان کو کیا ہے سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ خیر اور شر کے مالک ہیں، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو کاہن شخص وہ جو غیب کے بارے میں بتائے، مستقبل کے بارے میں بتائے شیطانی طریقوں سے، شیطانی طریقوں سے کیا ہے وہ معلوم کرے اور بتائے۔ ایک دوسرا لفظ جو کاہن سے یعنی ملتا جلتا ہے، جیسے کہ آگے کچھ حدیثوں میں آنے والا ہے، وہ ہے عراف کا، العراف۔ عراف کسے کہتے ہیں؟ عراف کہتے ہیں جو حاضر سے متعلق بات بتائے۔ عراف کہتے ہیں جو حاضر کے، مستقبل کے بارے میں نہیں، وقت حاضر، فی الحال کیا ہے آپ کی پیٹھ کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، گھر کے باہر، ان باتوں کو بتائے۔ تو کاہن مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ شیاطین کی مدد سے، اور عراف مستقبل کے بارے میں نہیں بلکہ حاضر کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ بھی ایک اندازے سے، ایک اندازہ لگاتا ہے، اس سے بتاتا ہے، اور بعض دفعہ کیا ہے یعنی
کچھ لکیریں کھینچتا ہے، ان لکیروں سے بھی کیا ہے وہ بتانے کی کیا ہے کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کاہن اور عراف میں کیا ہے فرق ہے۔ اور بعض دفعہ بعض شرعی نصوص میں اگر دیکھا جائے تو عراف سے مراد عراف بھی ہے اور کاہن بھی ہے، اور کاہن سے مراد دونوں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ فرق کیا ہے، باریکی فرق کیا ہے، تو اس طرح بتایا جا سکتا ہے کہ کاہن جو مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، اور عراف جو وقت حاضر کے بارے میں کیا ہے بتائے۔ تو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے فرمایا کہ باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، کوہان سے متعلق اور کوہان جیسے کچھ لوگ، وہ کون ہیں کچھ لوگ؟ جیسے کہ عراف ہو گیا ہے، اور اسی طرح نجومی شخص جو ستاروں کے ذریعے مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، رمال ہو گیا ہے جو مٹی پر کیا ہے لکیریں وغیرہ کھینچیں اور مستقبل کے بارے میں قسمت کے بارے میں بتائے۔ ان سبوں سے متعلق کیا کچھ وعیدیں آئی ہیں، کیا کچھ وعیدیں آئی ہیں، ان سے متعلق کیا ہے چند نصوص کا ذکر فرمایا۔ اس سے قبل کہ ان نصوص کا ذکر کیا جائے، مختصراً یہ بات بتا دی جائے، پھر آگے اس کی جو ہے مزید کیا ہے وضاحت آئے گی کہ کسی کاہن شخص کے پاس جانا، کسی عراف کے پاس جانا، اس کا کیا حکم؟ اور جانے سے مراد یہ نہیں صرف کہ حقیقت میں انسان ان کے پاس حاضر ہو، بلکہ مراد ادھر یہ کہ ان سے رابطے میں رہے، چاہے سامنے حاضر ہو کر رابطہ کرے ان سے، کہ آج تو فون کے ذریعے ہے، دوسرے اور بھی وسائل پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے انسان دوسروں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ المہم، کوئی شخص اگر کسی کاہن عراف سے رابطہ کرتا ہے، رابطہ قائم کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر ایک، اگر کسی نے کسی کاہن یا عراف سے رابطہ کیا اور اس سے سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد اس نے تصدیق نہیں کی، سوال کیا لیکن اس کی تصدیق نہیں کی، اس کو سچ نہیں مانا، اس کی بات پر یقین نہیں کیا، تو ایسا کرنا بھی کیا ہے محرم، یعنی حرام۔ اور جیسے کہ آگے حدیث آنے والی ہے کہ اس قسم کا شخص اللہ تبارک و تعالی 40 دن کی نماز اس کی کیا ہے قبول نہیں فرمائے گا۔ جو شخص کسی کاہن عراف کے پاس جاتا ہے، صرف سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کسی بھی نیت سے، لیکن وہ اس کی بات پر یقین نہیں رکھتا، اس کی بات پر اس کا یقین نہیں، تو ایسے شخص کی نماز 40 دن تک کیا ہے قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے، نماز پڑھنا ہوگا اسے، نماز اسے پڑھنی ہوگی تاکہ وہ نماز سے متعلق بری ذمہ ہو جائے، لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے اس سے کیا ہے وہ محروم رہے گا، نماز کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔ رہی بات، اگر کوئی شخص جاتا ہے اس قسم کے لوگوں کے پاس یا ان سے رابطہ کرتا ہے اور ان کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان کی بتائی ہوئی بات پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ایسے شخص کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس بات کی یا اس کی تصدیق کر لی کہ اسے غیب کا علم ہے، مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، تو یہ کفر اکبر ہو جائے، یہ کیا ہے کفر اکبر ہو جائے گا۔ لیکن اس نے اس کی تصدیق کی لیکن اس کی یہ نیت نہیں یا اس کا یہ عقیدہ نہیں کہ اس کو غیب کا علم، دو چیزیں ہیں، یعنی کسی کی تصدیق کرنا، اس قسم کے کاہن ہیں یا عراف ہیں، ان کی تصدیق کرنے کی دو شکلیں، ایک شکل یہ ہے کہ تصدیق کرے اس ایمان اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اسے غیب کا علم ہے، تو یہ کفر اکبر ہے، کیونکہ غیب کا علم کسے ہے؟ صرف اور صرف کیا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے تصدیق کرنے کا، باتوں پر یقین رکھنے کا، کہ اس کی بات پر یقین کیا، اس نے تصدیق کیا، لیکن اس کا یہ ایمان قطعی نہیں کہ اسے کیا ہے غیب کا علم ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں؟ اس قسم کے شخص کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اہل علم نے کہا کہ ایسا کرنا کیا ہے محرم ہے، حرام ہے، اگرچہ اس نے یعنی یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ اسے غیب کا علم ہے، لیکن اس نے تصدیق کی، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور دیگر اہل علم نے کہا کہ ایسا کرنا کیا ہے کفر ہے، اور یہ بھی کیا ہے کفر کے کیا ہے زمرے میں آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ تھا محترم حضرات کی کاہن شخص، عراف شخص جو غیب کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے شیطانی مدد،
شیطانی وظائف کا اہتمام کرنے کے بعد ایسا شخص اگر دیکھا جائے اگر سامنے والے کی باتوں کی تصدیق نہیں کر رہا ہے تو ایسا کرنا بھی، اس کے پاس جانا، اس سے رابطہ کرنا گناہ ہے، اور ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اگر اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، اور ایسا کرنا کیا ہے، کفر ہے۔ اب آتے ہیں اس سلسلے میں جو چند دلائل ہیں جن کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر کیا ہے۔ پہلی حدیث جو کہ صحیح مسلم کی ہے اور مسند احمد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ازواج مطہرات میں سے بعض نے روایات کیا، اور ازواج مطہرات میں سے جیسے کہ کچھ روایات میں آتا ہے یہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا ہے، ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، اور عراف سے مراد کیا، وہ شخص جو مستقبل کے بارے میں بتائے شیطانی عمل کے ذریعے مثلا، یا اگر مستقبل نہیں تو حاضر کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن حاضر کے بارے میں جو بتا رہا ہے وہ بھی کسی غلط طریقے سے مدد لے کر کے اور غلط طریقہ اس کے لیے اپنا رہا ہے، فسأله فسأله عن شيء فصدقه، اس سے کچھ سوال کیا اس نے اور اس کی تصدیق کر لیا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم تقبل له صلاة 40 یوما، اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 دن کی کیا ہے، نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ تو چاہے کسی بھی بات کے بارے میں پوچھے، اپنی روزی روٹی کے بارے میں پوچھے، سفر سے متعلق پوچھے، جیسے کہ انسان میں سفر کروں یا نہ کروں، سفر چھوڑ دیجئے، تجارت، یہ بزنس کروں یا نہ کروں، آج میں یعنی اپنی تجارت میں ایسا عمل کروں یا نہ کروں، تو بس اوقات انسان کسی پیر کے پاس چلے گیا جسے پیر سمجھتا ہے، کسی مرشد کے پاس چلے گیا جسے اپنا مرشد سمجھتا ہے، اور اس کے پاس ان باتوں کو رکھتا ہے، بظاہر کیا لگ رہا ہے، مشورہ کر رہا ہے، لیکن جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بطور مشورہ یہ بات نہیں بتا رہا ہے، بطور فیصلہ وہ بات بتا رہا ہے، اور وہ جب کہتا ہے کہ ہاں کرو تو یہ کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ پیر اور مرشد کہہ دے کہ نہ کرو تو یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا۔ تو اس نے ہاں یا نہیں کا جو فیصلہ بتایا وہ کس بنیاد پر بتایا؟ وہ شیطانی عمل، شیطانی وظائف کے ذریعے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے پاس جانا، سوال کرنا اور ان کی تصدیق کرنا یا نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لم تقبل له صلاة 40 یوما، اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 دنوں کی کیا ہے، نماز کیا ہے، قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتا کاہنا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا، جیسے کہ بات گزری ہے کچھ دیر پہلے کہ کاہن اور عراف قریب قریب دونوں ایک ہی مفہوم کے ہیں، کچھ باریکی پائی جاتی ہے فرق، جیسے کہ بات بیان کی گئی ہے، لیکن دونوں کی بارے میں یہ بتایا کہ مستقبل کے بارے میں، غیب کے بارے میں کیا ہے، بتاتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اتا کاہنا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقه بما یقول، اور اس کاہن نے جو بات بتائی اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ اس نے اس بات کا کفر کیا، اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ کتاب اللہ، قرآن مجید، دینی تعلیمات، شریعت اسلامیہ تعلیمات، یہ سب نازل ہوئی۔ تو کوئی شخص اگر کسی کاہن کے پاس جائے، اس سے کچھ پوچھے، اس کی تصدیق کر لے، تو گویا کہ اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، نازل ہوا۔ آگے ایک اور حدیث جو کہ مستدرک حاکم اور دیگر کتب حدیث میں روایت موجود ہے، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی عراف یا کسی کاہن کے پاس آئے، دونوں کا ذکر ادھر ہے، کسی عراف کسی کاہن کے پاس آئے، فصدقه بما يقول، اور جو کچھ اس کاہن یا عراف نے کہا اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا اس کی باتوں کو، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تو گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس کا کیا ہے، اس نے کفر کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، مرفوعاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ڈائریکٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس منا من تطیر او تطیر له، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالا یا اس کے لیے فال نکالا گیا۔ فال نکالنا چاہے وہ پرندے کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے۔ تطیرہ طیرہ سے ہے، کیونکہ پچھلے زمانے میں جیسے کہ پایا جاتا تھا کہ بندہ پرندہ، یعنی اگر اسے کچھ فیصلہ لینا ہے سفر پر جاؤں یا نہ جاؤں مثلا، تو کوئی ایک پرندہ لے کر اڑاتا، اگر پرندہ دائیں جانب چلے جائے تو ہاں سفر پر جانا چاہیے، اور اگر پرندہ بائیں جانب چلے جائے تو سفر پر کیا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ پرندہ ہے، لیکن اس قسم کا معاملہ اگر پرندے سے نہیں کسی اور چیز سے کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی اور چیز اس کے لیے اپناتا ہے، تو آپ وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس منا من تطیر او تطیر له، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے فال نکالا یا فال نکلوایا یا اس کے لیے فال نکالی گئی۔ آگے فرمائے آپ نے او تکہن او تکہن له، یا اس نے کہانت کیا یا اس کے لیے کہانت جیسا عمل کیا گیا، او سحر او سحر له، یا اس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ لوگ ہم میں سے نہیں، مطلب یہ کہ وہ ہمارے دین پر، ہمارے منہج پر، ہمارے عقیدے پر، ہمارے طور طریقے پر نہیں ہے، بھٹکے ہوئے ہیں شیطانی طور طریقے پر۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن اتی کاہنا، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور اس کے باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ اس نے کفر کیا اس بات کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، نازل ہوئی۔ غور کریے، یہ جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ کہانت کرنا یا کسی کاہن کے پاس جانا، عراف کے پاس جانا، مستقبل کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، اگرچہ آپ اس کی تصدیق نہ کریں، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اگر اس کی کوئی تصدیق کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہمیں کیسے معلوم پڑے، تو اس میں سے کئی جو چیزیں بتاتے ہیں کہ اگر اس عمل کے کرنے پر جہنم کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، تو گویا کہ وہ عمل کرنا کیا ہے، کبیرہ گناہ۔ اسی طرح اگر کسی عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ کوئی شخص اگر ایسا کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ پر کیا ہے، دلیل۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ کے لیے کیا ہے، دلیل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، آپ کے منہج پر نہیں۔ تو یہی معاملہ ادھر ہے کہ جس نے فال نکالا یا فال جس کے لیے نکلوایا گیا، یا کسی نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کیا گیا، یا جادو کیا یا جادو اس کے لیے کیا گیا، یہ سب بھی اسی زمرے میں کہ یہ سب کیا ہے، کبیرہ گناہ میں ہے۔ اور اسی طرح جو کاہن کی، عراف کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، تو گویا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس کا کفر کیا۔ آخر کار یعنی ادھر، یعنی اگر اس بات پر غور کیا جائے، اتنی سخت وعید اور اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ اس نے کفر کیا؟ کیونکہ جو شخص کسی کاہن عراف کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو گویا کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اسے غیب کا علم، اور جانتے ہیں کہ غیب کا علم کسے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو صرف۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے ساتوں آسمان زمین میں کسی کو غیب کا علم ہے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں ہمیں بتا سکتا ہے، غیب کے بارے میں بتا سکتا ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ اس کو کیا شریک ٹھہرا دیا، اس نے اللہ کے ساتھ اس شخص کو کیا شریک ٹھہرا دیا غیب کے معاملے میں۔ تو اسی لیے کیا ہے، گویا کہ اس نے کیا ہے، اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، نازل ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو مجدد شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے معجم طبرانی کی طرف اشارہ کیا کہ جو پیچھے جو حدیث گزری ہے عمران ابن حسین کی، اس کی ایک دوسری روایت کی طرف اشارہ کیا جو کہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اور اس کے آگے جو ہے
امام بغوی رحمہ اللہ جو کہ ایک عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیر اور ان کی کتاب ہے شرح السنہ، جیسے کہ سنتے ہوں گے ہم اس کتاب کا نام، بڑے عالم گزرے ہیں. یہ فرماتے ہیں العراف، یعنی عراف کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عراف اسے کہتے ہیں الذی یدعی معرفت الامور، جو غیب کے بارے میں کچھ باتوں کے بارے میں علم کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ علم اسے جو حاصل ہوا ہے کچھ مخصوص طریقوں کے ذریعے، ایسا طریقہ جو کہ صحیح طریقہ نہیں، شیطانی عمل وغیرہ کے ذریعے کیا ہے اس نے حاصل کیا ہے. اسی طرح کاہن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کاہن وہ شخص ہے جو مستقبل کے بارے میں، غیبی امور کے بارے میں کیا ہے بتاتا ہے. اب اس کے بعد یعنی اس بات کی طرف بھی شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے اشارہ کیا کہ بعض لوگ عربی حروف کے ذریعے، بعض لوگ عربی حروف جو الف با تا ثا ہے اس کے ذریعے بھی کیا ہے یعنی غیب کے بارے میں بتانے کی کیا ہے کوشش کرتے ہیں، مستقبل کے بارے میں کیا ہے بتاتے ہیں. اور وہ کیسے؟ اگر دیکھا جائے یعنی بعض دفعہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز نظر آتی ہے، یعنی کچھ وظائف کہیں سے کوئی حاصل کر لیتا ہے اور عربی حروف میں لکھا ہے، وہ الف با تا ثا اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن جس حساب سے وہ لکھا گیا ہے، جو کلمات ہیں یا جس طریقے سے لکھا گیا ہے، اس کا کوئی معنی واضح نہیں ہے کسی عربی زبان کے جاننے والے کے ساتھ. یعنی اسی کہ اگر آپ کو عربی زبان آتی ہے، عربی میں آپ جو ہے ماشاءاللہ یعنی اگر پختہ ہیں، اچھے سے آپ کو عبور حاصل ہے عربی زبان پر، اگر اس عربی عبارت کو آپ پڑھ لیں تو آپ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ عربی ہے، اگرچہ اس کے حروف عربی ہیں، الف با تا ثا جیم حروف عربی ہیں، لیکن جو بات لکھی گئی ہے وہ عربی نہیں. وہ کون سی زبان ہے آپ نہیں بتا سکتے، کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں بتا سکتا. تو ان حروف کے ذریعے کیا ہے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کھلواڑ کیا، کچھ مخصوص وظائف، کچھ مخصوص طریقے پائے جاتے ہیں کہ عربی حروف کے ذریعے کیا ہے شیطان کی مدد طلب کی جائے، اور شیطان کیا ہے مدد کرتا ہے، کچھ غیب کے بارے میں یا کچھ باتوں کے بارے میں کیا ہے بتا دیتا ہے. تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یعنی عراف اور کاہن ہونا اسی کے زمرے میں آتا ہے. تو اسی لیے اس طرح بھی جو ہے کرنا کیا ہے نہ کیا جائے، اس سے بھی کیا ہے اجتناب کیا جائے. اور آج اگر دیکھا جائے محترم حضرات، یعنی کچھ جدید طریقے بھی پائے جاتے ہیں، یعنی جن کا شمار اسی زمرے میں آتا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں خط دیکھ کر کے، رائٹنگ جو ہوتی ہے چاہے وہ عربی میں لکھے، انگلش میں لکھے، کسی اور زبان میں لکھے، میں اس سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جب یہ بات لکھی گئی ہے تو وہ بندہ کس مزاج کا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اور اس کا کیا کردار ہے، دعویٰ کیا کرتا ہے، اس کا خط، اس کی رائٹنگ دیکھ کے کیا ہے میں بتا سکتا ہوں. تو اگر دیکھا جائے حقیقت میں یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یعنی عراف اور کاہن کا جو معاملہ ہے اسی زمرے میں کیا ہے اس قسم کے لوگوں کا بھی آتا ہے. اسی طرح ہاتھ لے کر کے، ہتھیلی لے کر جو نشانات وغیرہ پائے جاتے ہیں ہتھیلی پر، اس کو دیکھ کر جو ہے بعض دفعہ انسان کیا ہے کچھ غیب کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، روزی روٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے. یعنی کوئی شخص کسی کے سامنے بتاتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں تمہاری قسمت کے بارے میں، تو یہ سب بھی کیا ہے اسی زمرے میں آتا ہے، عراف اور کیا ہے کاہن ہی کی جو ہے کہانت ہی کی کیا ہے زمرے میں آتا ہے. تو اسی لیے ان تمام طریقوں سے کیا ہے بچا جائے. ہر وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے کوئی شخص آپ کو ایسی بات کے بارے میں بتانا چاہتا ہے جو کہ مستقبل کے بارے میں ہے، تو گویا کہ جو ہے وہ غیب کا دعویٰ کر رہا، غیب کے علم کا دعویٰ کر رہا ہے. اس کے پاس جانا، اس سے سوال کرنا، اس سے مدد طلب کرنا، یہ قطعی کیا ہے جائز نہیں، اور یہ کبیرہ گناہ بلکہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. انسان کا عقیدہ اس سے کیا ہے متاثر ہوتا ہے. یہی کیا کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم وعیدیں سنائی ہیں کہ جو شخص کسی عراف کاہن کے پاس جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرماتا. اور اسی طرح جو شخص کسی کاہن عراف کے پاس گیا اور ان کی تصدیق کر لیا، ان کی باتوں پر یقین رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی تو گویا کہ اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس کا کفر کیا اور اس کا کیا ہے انکار کیا ہے. تو اسی لیے کیا ہے اس سے بچا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ جو کاہن شخص ہے
یا عراف شخص ہے وہ اپنے عمل میں یا جو اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ شیطان سے مدد طلب کرتا ہے، شیطانی اعمال کرتا ہے، شیطانی وظائف کا اہتمام کرتا ہے. یعنی جیسے کہ میں نے بتایا کہ بندے کو اللہ کی قربت حاصل کرنی کیسے حاصل کرے گا، اللہ کا تقرب کیسے حاصل کرے گا؟ عبادات کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے. اور اسی طرح بعض مخصوص وظائف ہیں، دعائیں ہیں، ان کا بندہ جب اہتمام کرے گا اللہ کا تقرب اسے حاصل ہوگا. یہی اگر دیکھا جائے تو شیطان کا تقرب حاصل کرنے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہی اسی قسم کے طریقے اپنائے جاتے ہیں. شیطانی اعمال کرنا ہے، جن اعمال کو کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے تو انسان شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان اس کی مدد کرتا ہے. اور اسی طرح شیطانی چند وظائف، شیطانی دعائیں ہیں، کلمات ہیں، وظائف ہیں، جب بندہ ان کا اہتمام کرتا ہے، مخصوص اعمال ہے ان کا جب بندہ اہتمام کرتا ہے تو ایسا شخص کیا ہے شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان بھی اس سے کیا ہے قریب ہو جاتا ہے اور شیطانی اعمال کیا ہے کرنے لگتا ہے. تو کوئی شخص غیب کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں اور حاضر کے بارے میں اس وقت تک نہیں بتا سکے گا جب تک کہ کیا ہے وہ شیطان سے تقرب شیطان کی قربت حاصل نہ کرے. تو اسی لیے کیا ہے اس کی اتنی سخت کیا ہے مذمت ہے، چاہے وہ کہانت ہو یا کوئی اور جو ہے طریقہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب محمد ابن عبد الوہاب نے اس مسئلے کے ادھر ذکر کیا کیونکہ عقید توحید کو اس قسم کے اعمال سے اور اس قسم کے معاملات سے کیا ہے محفوظ رکھنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اور بندہ کیا ہے ہمیشہ ہوشیار رہے تاکہ کہیں جو ہے اس کے عقیدہ توحید کیا ہے متاثر نہ ہو اس قسم کے اعمال کے ارتکاب سے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اگر چاہے تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ایک اہم موضوع پر بات ہوگی اور وہ ہے نشرہ. نشرہ کہتے ہیں یعنی وہ بھی ایک شیطانی عمل ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یعنی ایک مخصوص طریقے سے جادو کر کے جادو کو کیا ہے ختم کرنا ہے جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے، شیطانی عمل ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق کیا ہے اگلی ملاقات کیا ہے بات آئے گی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا